رب دا شکر مناؤ پتر لبن دے لئی ماما اٹھے انج نہ ظلم کراؤ تی دوے جے سچا رب تے رج کے جشن مناؤ تے رج کے جشن مناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میاں معاذ اسلام۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کو کہتی ہے مجھے ایسی میڈیسن دیں جس کو کھا کر اللہ مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا کرے۔ میری پہلے 5 بیٹیاں ہیں، ہم سب کو بیٹے کی بڑی خواہش ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی ایسی کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے جسے کھا کر 100% بیٹا ہی پیدا ہو۔ عورت مایوس ہو کر کہنے لگی ڈاکٹر چیدے کے پاس تو ایسی میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی ایسی کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس ایسی میڈیسن ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ 2 نمبر ہے، جعلی ڈاکٹر ہے۔ اس طرح کے دعوے جعلی ڈاکٹر، جعلی پیر، جعلی فقیر، جعلی شاجی اور جعلی حکیم وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے۔ عورت کا گھر والا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے کہنے لگا تو پھر ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی، مطلب آگے نسل کیسے چلے گی؟ ڈاکٹر نے کہا نسل چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا۔ یہ جینز تو آپ کی بیٹیاں بھی اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہیں، بیٹا ہی کیوں ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی ہے؟ عورت کے شوہر نے کہا میڈم میں کچھ سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ میاں معاذ اسلام صاحب نے بکری رکھی ہوئی ہے۔ میاں معاذ صاحب کی دادی اس بکری کی نسل کو کافی عرصے سے جانتی ہیں کہ اس نسل کی بکریاں عموماً 3 بچے دیتی ہیں۔ میاں معاذ کی بکری کی ماں نے بھی تقریباً ہر دفعہ 3 بچے پیدا کرتی تھی، اور اس بکری کی نانی کے بارے میں بھی یہی رپورٹ ہے، اور اس بکری کی پرنانی کے بارے میں بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ 3 بچے دیا کرتی تھی۔ میاں معاذ صاحب بکروں کو تو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں، لیکن بکریوں کو وہ نسل بڑھانے کے لیے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے نسل بکریوں سے چلائی ہو، وہ ہمیشہ نسل بکریوں سے چلاتے ہیں، نہ کہ بکریوں سے۔ اسی طرح ساہیوال کی دودھ دینے والی گائیں اور بھینس سے مشہور ہیں۔ لوگ ساہیوال کی گائیں اور بھینس پالتے ہیں۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا لوگ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بچے اور بھینسیں پال رہے ہیں۔ ہم پریشان تو تب ہوں جب ساہیوال نسل کی پوری دنیا میں ایک ہی گائے باقی بچی ہو اور ایک ہی بچڑا باقی بچا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بہت بڑی ہے۔ آپ پلیز بالکل پریشان نہ ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوگا تو نسل آگے بڑھے گی۔ آپ کوئی دنیا کے آخری انسان نہیں ہیں کہ آپ کے بیٹوں نے ہی نسل آگے بڑھانی ہے۔ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی نسل آگے بڑھا سکتی ہیں، تو پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ جاہل بڑھیاں دیاں گلاں نہ سنو، جاہل تے ڈنگر دماغ والے پائی جاندیاں گلاں نوں بھی اگنور کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اولاد کیسے آگے بڑھی، آپ پلیز وہ بھی پڑھ لیں۔ چلو آپ کو سیاسی بہروپیوں کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ بٹو مرحوم کے 3 بیٹے تھے، مگر اس کا نام اس کی بیٹی نے زندہ رکھا ہے۔ نواز شریف کے 2 بیٹے ہیں، مگر بیٹی کی کوششوں سے آج وہ پاکستان میں واپس آیا ہے۔ عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، اس کے لیے شاید کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ شاید اس کی کوئی پاکستان میں بیٹی ہوتی تو وہ اپنے باپ کے لیے مر مٹی تھی، اپنے باپ کی رہائی کے لیے ہر کوشش کرتی۔ بیٹے ہی نام روشن کریں گے، یہ صرف ذہن کا فطور ہے، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ زہر تو کوڑا پانی بھی اس نے امرت جان کے پیتا، بس ایک پتر جمن دے لئی نے کی نہیں کیتا۔ وہ ماگ دیاں لمیاں راتاں ویڑے وچ ننگائیاں، رو رو رب اگے لکھاں ترلے کیتے، خبر نہ پائی سائیاں، ماواں اتے ترس نہیں کھاندے، ظالم ٹبر والے باہروں مکھن وڑ گئے، اندروں رج کے کالے، ماواں اتے ترس نہیں کھاندے، ظالم سماج والے۔